السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پاکستان میں آج ایک کالا قانون پاس ہو گیا ہے جس کے تحت انٹیلیجنس ادارے کسی جرم یا کسی جرم کے ہونے کے شک میں بغیر وارنٹ طاقت کے زور پر کسی بھی جگہ یا شخص کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ یہ کالا قانون نیا نہیں بلکہ انگریزوں نے اپنی ہندوستانی رعایا کے لیے 1923 میں بنایا تھا۔ اس قانون میں مزید ترمیم کر کے اس کو آج اس جمہوری حکومت نے سخت بنا دیا گیا ہے۔ انگریز سرکار سرچ وارنٹ کا حق میجسٹریٹ کو دیتے تھے، مگر اس جمہوری حکومت نے آج یہ سارے اختیارات انٹیلیجنس ایجنسیز کو دے دیے ہیں۔ ترمیم کے بعد دشمن کی تعریف کو وسیع کر دیا گیا ہے اور اس میں ڈیجیٹل اور الیکٹرانک مواد کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور بل کے مطابق دشمن ایک ایسوسی ایشن یا آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ کسی پر ملک دشمن ایجنٹ ہونے کے صرف شک کی بنیاد پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر شک بھی ہو کہ یہ دشمن کا گھر ہے یا کہ اس جگہ پر دشمن کے لیے کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا کوئی ایسا بزنس ہو رہا ہے، وہاں شک کی بنیاد پر بھی ریڈ ہو سکتا ہے۔ بعد میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ دشمن نہیں تھا تو پھر انٹیلیجنس اداروں کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین، ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر کوئی آپ سمے حقیقی قسم کی اپوزیشن نہیں رہی، چونکہ پی ٹی آئی استعفیٰ دے کر باہر آئی اور اپوزیشن لیڈر بنے جناب راجہ ریاض صاحب، جو اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ کچھ شخصیات سامنے آئیں جنہوں نے اتحادی حکومت کو ووٹ دینے کے باوجود ان پر تعمیری تنقید کی۔ ان میں سے ایک تھے جناب محسن داور صاحب، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیڈر ہیں اور جو ایک نئی پارٹی بنائی گئی ہے، اور یہ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرپرسن بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گی، آج یہ جو بل پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ اکثریت سے پاس ہو گیا ہے، کیا آپ نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا؟ جی نہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی، اور میں چند دن ملک سے باہر تھا، اور وہاں پر جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس طرح کی ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، اور پھر آج جب میں ہاؤس میں گیا تو یہ اطلاع دی گئی کہ وتھ سم امینڈمنٹ سینٹ سے واپس ہو کر یہ آیا ہے، لیکن پھر بھی جو اس کا کانٹینٹ ہے، اور آج اس پہ میں نے تفصیلاً بولنا بھی تھا، لیکن کافی انتظار کے باوجود ادھر بول دیں، ابھی یہاں تو بولیں گے لیکن پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بولنا تھا، لیکن کافی انتظار کے باوجود اسپیکر صاحب نے وہ پھر اجازت نہیں دی۔ یہ جو کانٹینٹ آپ نے پڑھ کر سنایا، جی، یہ اس کا اتنا ویگ ہے اور اس کا سکوپ اتنا واسٹ ہو گیا کہ اس پہ مطلب آپ راہ چلتے کسی بھی آدمی پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اور اس کو جس کو ہم پہلے اغوا گردی کہتے تھے، آپ اس کو اٹھا کر اس کی آپ کو لیگل پروٹیکشن اس کو ایک قسم سے حاصل ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری سیاسی قیادت اس ملک کی وہ انہوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا ماضی کے جو تجربات تھے اس سے۔ یہ بارہا ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب مجھے ابھی بھی یاد ہے پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو انہوں نے بھی ایک بل، ایک پرائیویٹ ممبر بل ایسا سپلیمنٹری ایجنڈا وہ لے کر آئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی اگر کسی ادارے کے خلاف کچھ بولے گا تو اس کے خلاف اتنی 5 سال کی سزا، 5 سال کی سزا ہوگی۔ اچھا، اس پہ بھی نیازی صاحب لے کے آئے تھے، امجد خان نیازی صاحب بالکل لے کے آئے تھے، تو اس وقت اس کی ہم نے مخالفت کی تھی، اور پھر جب وہی ڈیبیٹ ہوتی رہی تو ایک دن ہم نے اس کو کہا بھی، یہ دیکھیں یہ پھر آپ ہی کے خلاف یوز ہوگی، اب وہ سارے بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو کیا خدشہ ہے کہ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل ہے کس کے خلاف دیکھیں نا، استعمال ہوگا؟ آپ تھوڑی سی اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھ لیں، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی 62-63 کی مخالفت پی ایم ایل این کر رہی تھی، پھر اسی 62-63 کا اپنے نشانہ بنائی، پھر اس کے بعد بھی جب ان کی انہی کی حکومت یہ پی کا پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، وہ پھر وہ خود ہی اسی کا پھر شکار بھی ہوئے، خود میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی صاحب، سب کے اوپر جو ہے یہ پیکا کے ایکٹ کے تحت سیڈیشن کے قانون بنے، آپ کے اوپر بھی بنے۔
آپ کے اوپر ہمارے بھی اوپر تو بنے۔ خیر ایسا کوئی مقدمہ رہا نہیں جو بنا نہ ہو، دہشت گردی سے لے کر 302 سے لے کر اچھا مجھے یہ بتائیے سینسس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، چونکہ کامران مرتضیٰ صاحب جو JUIFA کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے تو واک آؤٹ کر دیا سینٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سینسس 2023 کا آپ نے سامنے رکھا ہے اس کے اندر بلوچستان کی جو سیٹیں زیادہ ہونی تھی وہ کم ہو گئی ہیں، مگر خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں کئی لوگ سراپا احتجاج ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نقل مکانی کر کے وہاں سے چلے گئے تھے چونکہ وہاں پہ تو دہشت گردی آ گئی تھی، طالبان جو تھے وہاں پہ تھے اور پھر وہاں پہ سینسس ہوا تو ہم تو سینسس میں ہے ہی نہیں. آپ کا کیا؟ دیکھیے جی اگر میں مہذب لفظ استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ بھی غلط بیانی ہوئی ہے. کیسے؟ اگر تھوڑا بلنٹ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی مسلسل جھوٹ بولا گیا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں آخری میٹنگ جب ہوئی تھی جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا تھا، سب پارلیمنٹری ہیڈ سے اس میں، اور وہی ایک میٹنگ ہوئی سینسس کے حوالے سے جس کو وفاقی وزیر برائے پلاننگ احسن اقبال صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو آفیشیل تھے وہ بھی سارے اس میں موجود ہیں. اس میں جو ہمیں ڈیٹا انیشلی دکھایا گیا تھا اس میں پھر 10-15 دن ایکسٹینڈ بھی ہوا وہ سینسس. اس میں جو فگرز بتائے گئے تھے بلوچستان کی آبادی بھی کافی بڑی تھی. ہاں 34,000 وہ کہتے ہیں زیادہ بڑی. جی 34,000 نہیں اس میں وہ جو تھا اس میں کافی زیادہ بڑی تھی، آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی. اور سندھ میں بھی کافی بڑی تھی، وہ بالکل انٹیریئر سندھ میں کافی زیادہ، کراچی کے کچھ تحفظات تھے. اچھا ہمارے ہاں جو IDPs کا جو ایشو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ جتنے بھی IDPs ہیں ہمارے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں کاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا قصور تو نہیں ہے نا، مطلب وہ ٹیمپریری ڈسپلیسڈ ہیں. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. اور ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیں یہ کنوے کیا تھا کہ وہ وہیں پہ کاؤنٹ ہوں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوئے. وہ آج جو مطلب ڈیٹا ہم نے دیکھا وہ وہی اوریجنل کاؤنٹ ہے جو وہاں پر IDPs کو ایکسکلوڈ کر کے جو اکاؤنٹ بنتی ہیں. تو اور دوسری جو چیز ہے، اچھا اس میں پھر اب جو تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کو دکھایا کچھ اور یہی نا، اور پھر جب سینسس فائنل نوٹیفائی ہوا اس کے اندر کچھ اور تھا، تو آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لیکن دھوکہ اس لیے کیا گیا کہ وہ بالکل ایبسلوٹلی ایک دوسری چیز ہمیں یہاں پر سامنے آئی. وہ جو نتائج ہیں، اچھا اس میں جب بلوچستان کی آبادی بڑی، سندھ کی آبادی بڑی، خیبر پختونخوا کی بھی آبادی، ظاہر بات ہے پر وہ اسی کے حساب سے پھر تناسب سے پھر سیٹس بھی ان کی بڑھنی تھی. لیکن اب یہ جو رزلٹ لایا گیا ہے اس کو اس طریقے سے مینور کیا گیا ہے کہ وہ سیٹس کی جو فارمیشن ہے وہ ایز اٹ از ہے، وہ بالکل مطلب اس میں 19-20 فرق بھی نہیں آیا. تو جو پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی کچھ سیٹوں کو بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، وہ اب ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ یہ ساری مینورنگ کی ہی اس لیے کی گئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہ پڑے، میں پھر پڑھنا نہ پڑے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں تو ایک تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، سوالیہ نشان ہے کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر وہ کسی بھی صورت میں ایک صوبے کی جو ایک ان الیکٹڈ کیئر ٹیکر کسی صورت میں وہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. وہ مطلب کسی کی سفارش سے اگر آ گیا ہے یا کسی کی ریکمنڈیشن سے وہاں پر آ گیا ہے تو وہ اس کی تو ماسس میں کوئی پولیٹیکل اسٹیک ہی نہیں ہے. ایک الیکٹڈ بندہ ہو جو بھی جس طرح بھی ہو، لیکن اس کو اتنا احساس تو ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسٹینڈ نہ لیا تو کل کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا، ووٹ کے لیے پھر جائیں گے، سیاست کرنی ہے، تو وہ پھر ظاہر بات ہے پھر اسٹینڈ بھی لیتے ہیں اور پھر آنکھیں بند کر کے پھر جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے پھر اس پہ. تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز تو اس سال تو نہیں ہوں گے، مگر آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے سال بھی نہیں ہوں گے. آپ تو پارلیمنٹ کے اندر ہیں. جب آپ اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ گاڑی جس طرف بھی چلا دیں. سب سے پہلے تو دیکھیں نا، یہ اچانک ہی نیلاونت اور مطلب کل کو ہماری پہلے تو اسمبلی کی ڈیسولوشن کی بھی میں خلاف، ٹائم پورا ہو جانا چاہیے. اپنی جو نیچرل فلو ہے، جو نیچرل اس کا اپنا جو ٹائم جو میچور ہوتا ہے اسی کے حساب سے پھر آپ الیکشن کرائیں. یہ 1 مہینے اضافی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا ضرورت ہے. دوسری چیز، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. دوسری چیز یہ جو اب آخر میں جو نیا پینڈورا باکس کھولا گیا ہے الیکشن سے مطلب اسمبلی کی تحلیل سے چند دن پہلے، مطلب یہ
پورے 1 سال سے سینسس کی ڈیبیٹ تو چل رہی ہے, اور احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ اس نے کہا تھا کہ بھائی پرانے حلقہ بندیوں پہ الیکشنز ہوں گے. 2 وفاقی وزیروں نے کہا تھا, الیکشن کمیشن نے خود ایک بیان دیا. مطلب اچانک سے یہ سینسس جب آ گیا تو اس سے تو بڑا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کرنے کا میرے خیال میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور دیکھیں نا, پھر جب ڈیلے ہوتی ہے, پھر ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر میں الیکشن کراؤں گا, اور پھر 11 سال, اور پھر 11 سال وہ بیٹر ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے, مگر جو اہم بات محسن داور صاحب نے یہ کہی ہے کہ جو ان کو سینسس دکھایا گیا تھا, اور یہ جتنے بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس بات کو بار بار کہہ رہی ہیں. ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی انٹرویو کیا, بعد میں آپ کو دکھائیں گے, وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو سینسس کے ریزلٹس ان کو دکھائے گئے تھے جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ, وہ کچھ اور تھے, اور جب سینسس 2023 نوٹیفائی کیا گیا تب جو نتائج تھے سینسس کے وہ کچھ اور دکھائے گئے, اور جس کے تحت جو ہے اب سیٹس کے اندر کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئے گی, جو پروونسز کے اندر بندربانت ہوئی ہے سیٹس کی. تو یہ دھوکہ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے باقی اتحادی جماعتوں کو. ہماری گفتگو جاری ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں جناب محسن داور صاحب, یہ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئر پرسن بھی ہیں اور اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ. محسن داور صاحب, آپ کا میں نے بیان پڑھا, چونکہ آپ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, مگر اب ایسا معاملہ جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا بھی ہو گئی ہے, اور معاملات شاید اس طرف چلے جائیں کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے. آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیے جی, ہم نے تو اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. یہ اگر نواز شریف کی نااہلی تھی تو بھی غلط تھی, اور یہ مجھے اس کیس کی ڈیٹیلز کچھ زیادہ بہت معلوم نہیں, لیکن جو سرسری معلومات میں نے حاصل کی اس کے مطابق ایک سابق وزیر اعظم کو ایک گڑی کے اوپر نااہل کرنا, اور پھر اس ایسے ماحول میں جہاں مطلب آئین سے غداری کے مرتکب افراد وہ کھلے عام دندناتے, پھر ان کو کوئی پوچھے بھی نہ, اور جہاں پر سی کلاس پرزن بھی ملی ہے, وہ سب کچھ یہ جتنے بھی مطلب جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا گیا, جس طریقے سے. لیکن اب عمران خان کے سیاست کے ساتھ ہماری بہت زیادہ اختلاف ہے ہمارا, کیونکہ انہوں نے بھی سیاست کو بھی, سیاسی اقدار کو بھی, جمہوریت کو بھی انتہائی درجے نقصان پہنچایا. جتنا نقصان وہ پہنچا سکتے تو اتنا پہنچا, بلکہ ہم تو یہی کہتے کہ وہ یہ پروجیکٹ عمران خان لانچ ہی جمہوریت کے خلاف کیا گیا تھا, اور اس سیاسی اقدار کو کافی ڈیمیج کیا گیا اس کی وجہ. لیکن اب جب وہ تھا تو ٹھیک تھا, لیکن جب اب وہ ان کی سے تھوڑی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو ایک گڑی کے کیس میں ان کو نااہل کر دیا گیا تھا. جو الیکشنز ہوں گے اور اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ ٹھیک ہے, جس طرح 2018 میں نواز شریف کی نااہلی غلط تھی اور ان کو زبردستی الیکشن سے باہر کیا گیا اور ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے, اس کے باوجود بھی ان کو داندلی کرنی پڑی, تو وہ بھی غلط تھا. اور یہ اب جو ہو رہا ہے اب اس میں مسئلہ تھوڑی بہت عمران خان صاحب کی طرف بھی کہ اس نے بھی ڈائلاگ کا راستہ بالکل کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا, اور کوئی ایسی سپیس ہی نہیں چھوڑی تاکہ ان سے بات چیت ہو سکے. خدشہ ہے اگر ان کی, آپ نے چونکہ ایک ووٹ ڈالا تھا اس وقت, ایک ووٹ بھی بڑا قیمتی تھا جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا گیا تھا, تو اس حکومت کی جو ہے جمہوری روایت آپ کو کیسی لگی؟ لیکن اب میں تو بالکل بھی متفق نہیں ہوں, اور بلکہ میں یہی کہوں گا کہ مایوسی بھی ہوئی. مطلب ہم اتنا نہیں سمجھ رہے تھے کہ اتنی حد تک یہ جو ہماری سپیس ہے یہ سرنڈر ہوگی, اور ان سے تو گلہ یہ بنتا تھا کہ شاید وہ نئے ہیں, شاید ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں, شاید ایک ایجنڈا کے تحت ان کو فی الحال امپوز کیا گیا, چونکہ وہ ایک غلط طریقے سے آئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو ہر ایک حکم کی تعمیل بھی کریں گے. لیکن یہ تو مطلب کافی سیاسی تجربہ. مگر لوکنگ بیک ڈو یو ریگریٹ گیونگ اے ووٹ ٹو دیم؟ نہیں, دیکھیں نا, وہ تو اس وقت تو وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ وہ عمران خان نے بھی حالت ایسے نہج پر پہنچا دی تھی کہ وہ, جس طرح میں نے کہا کہ وہ تو بالکل ہی ایک
تو وہ اس وقت وہ بات ٹھیک تھی. لیکن اب یہ جو موجودہ پھر خصوصاً پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا, جس طریقے سے لیجسلیشنز ہوئی, یا پورے کیا آپ کو لیجسلیشن دکھائی نہیں گئی تھی؟ بلز جو ہیں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے گئے تھے, کمیٹیز میں نہیں گئے تھے؟ بل پیش ہو رہے تھے, میں تو پھر اس وقت ملک سے باہر تھا. لیکن ادروائز اگر دکھا بھی دیے جاتے اور ہم مخالفت کر بھی دیتے تو مطلب وہ تو یہ بتائیے یس اور نو کی بات ہے. اب آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو ہم نے آپ کے صوبے کے اندر دیکھا کہ کس طرح باجوڑ میں JUIFA کے جلسے کے اوپر ایک دھماکہ ہوا, اور وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جو دہشت گرد ہیں اس کو نامنظور کہتے ہیں کہ یہ منظوری نہیں ہے. تو اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو اس کا کیا اثر ہوگا وہاں پہ خیبر پختونخوا میں؟ خاص طور پہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی پھیل رہی ہے. دیکھیں نا, الیکشن کا نہیں ہونا یہ کافی زیادہ خدشات کو جنم دیتا ہے. اگر ہم پاکستان کی تاریخ تھوڑی دیکھ لیں, یہ جب افغان وار شروع ہو رہی تھی اس وقت بھی کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی, ادروائز اتنا وہ نہ گزرتا شاید بطور ریاست اس میں. یہ 9/11 کے بعد جس طریقے سے ماحول بنا, اس وقت بھی مطلب اس وقت ایک جمہوری حکومت نہیں تھی. اب یہ اس ماحول میں ایک ایسی حکومت کو وہاں بٹھانا جس میں وہ کانفیڈنس نہ ہو جو کہ ادروائز ایک الیکٹڈ حکومت کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس پبلک سپورٹ ہوتی ہے, ان کے پاس اپنی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ ہوتی ہے, پبلک بیکنگ ہوتی ہے, تو وہ کانفیڈنٹلی اور بڑا مضبوط فیصلے وہ لے سکتے ہیں. یہ اس قسم کی سچویشن میں ایک تو یہ ادروائز بھی بہت زیادہ کنٹرول ہوگی, اور اس کے بعد حالات بھی دن بدن بگڑ رہے ہیں. اور آج بھی ہماری پبلک ہیئرنگ تھی ہماری خارجہ امور کمیٹی کی طرف سے, اس تمام چیز پر بحث ہوئی جو دوحہ ایگریمنٹ کے بعد جس طریقے سے افغانستان کو طالبان کے حوالہ کیا گیا. ہمیں خدشہ ہے کہ اس گرینڈ گیم کا شاید یہ بھی حصہ نہ ہو کہ بھائی پورے پختونخوا کو بھی ان کے حوالے کرنا ہے. تو وہ ایک بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے. جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ ان کے حالات کے مطابق چاہیے تھا وہ فی الحال ہم دیکھ نہیں رہے. جماعت اسلامی نے تو کہہ دیا ہے آج کہ جو 2023 کا سینسس ہے ان کو منظور نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے. آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ لیکن ہم بھی اس پہ صلاح مشورہ کریں گے اور کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے, کیونکہ عدالتوں میں اس پہ غور کیا جائے گا کہ مثال کون سا آپشن استعمال کیا جائے. عدالت تو آخری آپشن ہے. لاسٹ ٹائم بھی عدالتوں میں تو لوگ گئے تھے, ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک, تو وہ مختلف آپشنز پہ ہم دیکھیں گے, پھر اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ محسن داور صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, مگر وقفے کے بعد ہم ایک اور اتحادی جماعت سے بات کریں گے, JUIFA سے بات کریں گے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب سینسس کی رپورٹ ان کو دکھائی گئی تو وہ کچھ اور تھی, اور جب سینسس کو نوٹیفائی کیا گیا تو وہ کچھ اور تھا. وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ترمیمی بل اس کے حوالے سے بھی آج انہوں نے احتجاج کیا ہے, مگر ساتھ ساتھ ابسٹین بھی کر دیا ہے. نہ ووٹ ان کے حق میں اس کے حق میں ڈالا ہے, نہ اس کے خلاف ڈالا ہے. ان سے بھی ایک بڑا ضروری گفتگو کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, اور ان سے ان کا موقف لینا اس لیے ضروری ہے چونکہ ہم نے بات کی ہے محسن داور صاحب سے اور JUIFA کے کامران سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب سینسس ان کو دکھایا گیا, احسن اقبال صاحب نے دکھایا ایک کمیٹی کے اندر, تو تب نمبر کچھ اور تھا, اور جب نوٹیفائی ہوا تو تب تعداد مختلف صوبوں کی کچھ اور دکھائی گئی, تاکہ جو ہے پروونسز کی جو مختلف سیٹیں ہیں ان کے اندر کوئی بھی ڈفرینسز یا کوئی بھی تبدیلی نہ کی جائے. طاہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, مگر یہ کہا جا رہا ہے, یہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ الزام آپ کی حکومت پر لگا رہے ہیں. جی منیزہ بہت شکریہ. ایک تو معذرت, میں نے آپ کو پہلے جوائن کرنا تھا ریئر سیگمنٹ میں, لیکن ہماری آج کل ظاہر ہے میٹنگ اتنی زیادہ, ایک میٹنگ ہماری تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے جو بات کر رہے ہیں نا میرے معزز دوست, ان کی پارٹیز کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی. ایک تو یہ ہے کہ CCI کمپلیٹ کل وہاں پہ بیٹھی ہے, اس میں چاروں صوبائی جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ تھے,
جو مرکز کے تینوں وزراء ہیں وفاقی وزراء وہ موجود تھے. وزیر اعظم صاحب نے صدارت کی. انہوں نے بلکہ اور اس کو زیادہ شفاف رکھنے کے لیے بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے مولانا اسد محمود صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ اسپیشل انوائٹی کے طور پہ تھے. چیئرمین سینٹ اسپیشل انوائٹی کے طور پہ سر قطع کلامی معاف، اس حوالے سے ہم نے کامران مرتضیٰ سے یہ سوال کیا. اسد محمود کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا ہے، وہ آپ کو ذرا سنائی دیتے ہیں، ذرا وہ پلے کریے گا پلیز. اول تو یہ بات درست نہیں ہے، میں اس کو ڈسپیوٹ کرتا ہوں، میری ریزرویشنز ہیں اس پہ، اور پوچھ لیجئے گا اسد صاحب سے. اسد صاحب الحمدللہ زندہ ہیں اور یہیں اسلام آباد میں موجود ہیں. انہوں نے اس پہ کنسیڈ نہیں کیا، انہوں نے اپنا اختلاف کیا تھا، اختلاف رکھا بھی تھا. چونکہ وہ ممبر نہیں تھے اس لیے وہ اختلاف مینشن نہیں ہوا، کہیں پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. میں ایز اے بلوچستان، میں اپنا آرٹیکل 63 میں 4-5 چیزوں کے لیے جو ہے پابند ہوں، پارٹی پالیسی کا یا باقی معاملات کا. ہم بلوچستان والوں نے، جس میں جے یو آئی کے تمام ارکان بھی شامل تھے، ان سب نے اس کا وہ بائیکاٹ کیا، اس میں واک آؤٹ کیا تھا اور اس کو اپوز کیا تھا. جناب طاہر صاحب. دیکھیے میں بالکل کمیٹی میں موجود تھا. کامران میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کا پہلا سیشن تھا جس میں وفاقی وزیر جے یو آئی سے محمود صاحب موجود تھے. انہوں نے یہ ضرور 2 باتوں پہ کلیریفیکیشن چاہی تھی کہ آیا جو کیئر ٹیکر وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ سی سی آئی مکمل ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ سی سی آئی میں کیونکہ کورم جو ہے وہ 4 کا ہے اور فیصلے میجورٹی سے ہوتے ہیں، تو وہ 2 اگر ووٹ منہا بھی کر دیے جائیں تو اگر یہ یونانیمس ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. دوسرا، آئین میں ایسی پابندی کوئی نہیں ہے، الیکشن ایکٹ میں پالیسی میٹرز کے حوالے سے کہا گیا. دوسری بات، جو فگرز ہیں اس کے اوپر پوری بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں فگرز جو تھے وہ ایگزیجریٹڈ محسوس ہوئے تھے، سندھ کے کچھ علاقوں میں کم تھے اور کچھ میں زیادہ تھے. پھر اس کا کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے، اس کا اسپارکو کے ذریعے جو سیٹلائٹ کے ذریعے فورینزک آڈٹ بھی کروایا گیا. کہیں پہ اگر 50 گھروں کی ایک آبادی ہے، اگر اس کی آبادی 5000 شو کی جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گھر میں 100 بندہ رہتا ہے. اس کو درست کیا گیا اور اس کے بعد یہ فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. مگر اس کے اوپر فگرز کے اوپر بھی متنازع. طاہر صاحب ایک سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، آپ کہتے ہیں کہ یہ اب الیکشن کمیشن کی سواب دید ہے کہ وہ کب الیکشن کرائیں، مگر چونکہ آپ وزیر قانون ہیں، آپ قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، خود کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کیا، محسن داور صاحب نے بھی کیا، کہ الیکشنز نہ 2023 میں ہوں گے نہ ہی 2024 میں ہوں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کب ہوں گے الیکشن؟ حتمی طور پہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ صریحاً سیاسی بیان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے اختلاف بڑے ادب سے کروں گا کہ سیاسی بیان داغنے میں تو کوئی کسی کو پابندی نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق ایک میکنزم موجود ہے. اٹ از فار دی الیکشن کمیشن کہ وہ حلقہ بندیاں کتنی جلدی کرتے ہیں. آج انہوں نے ایک میٹنگ کر رکھی تھی، معذرت سے میں صبح سے پارلیمنٹ کے معاملات نمٹا رہا ہوں. اگر وہ فیصلہ آپ کا اندازہ کیا ہے؟ آپ نے بھی بریفنگز لی ہیں، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ کسی صورت میں بھی اس میں 33 سے 45 دن کا تو فرق آ سکتا ہے 90 دنوں میں، کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ جب نوٹیفائی ہو جائے سینسس اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. لیکن یہ 50-60 دن سے آگے معاملہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو پھر آپ کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیبرری کے اندر سینٹ الیکشن سے پہلے جنرل الیکشنز ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اس کے بعد سینٹ کا آ جانا سارا سلسلہ تو کسی صورت اس سے آگے نہیں جائے گا انشاءاللہ. نگراں وزیر اعظم کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کم از کم یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ ہی آئیں گے جو معیشت کو اچھی طریقے سے سنبھال سکیں. کیا اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیے میں اس کمیٹی کا رکن نہیں ہوں، میں بالکل ایسے اسپیکولیشن پہ جاؤں گا، گیس ورک ہی ہوگا میرا. کوشش یہ ضرور ہے کہ نام ایسا ہو جو سب کو قابل قبول ہو. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے اتحادی جماعتوں سے بھی اسی لیے رابطے شروع کر رکھے ہیں، لیکن جو اصل عمل ہے مشاورت کا لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان ہونا ہے، اور وہ ہوتا ہے جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا مدت پوری ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ اچھا ڈیسیژن ہوگا اور ایسا نام ہوگا جو سب کو قابل قبول ہو.
इमरान खान साहब को भी अब जेल के अंदर रखा गया और उनकी वकला से मेरी बात हुई कि उनको सी ग्रेड में रखा गया है। वो कहते हैं कि चूँकि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं तो वो जायज़ है कि उनको ए ग्रेड में रखा जाए। उनको अपने वकीलों तक रसाई भी नहीं दी गई, हफ्ते के रोज़ उनको अरेस्ट किया गया, मगर आज दोपहर तक उनके वकील जो हैं उनसे मिल नहीं पाए। क्या ये आप वज़ीर कानून हैं, आप तो हमेशा लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं, क्या जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया है वो दुरुस्त है? मुनीज़े देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रिजन्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं और ये टोटल उनका डोमेन है। मैं इसमें कोई ऐसा कमेंट नहीं करूंगा जिसकी वजह से वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत के मामलात में मुदाखलत हो। लेकिन मैं वो कहते हैं ना कि जो जैसा जो आप बोते हो वही काटते हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ असम्बली के फ्लोर पे, ना सिर्फ जलसों में, बल्कि वाशिंगटन में एक उन्होंने जलसा किया था या न्यूयॉर्क में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इसके पंखे तक उतरवा दूंगा। और एसी क्या, हालांकि ना मियां नवाज शरीफ को इस तरह की सहूलियात थी, एसी की, एयर कंडीशनिंग और वो सारी चीजें, वो भी जब बहुत बीमार हुए तो फिर उनको हॉस्पिटल में फैसिलिटी दी गई, ना दीगर लोगों को। राना सनाउल्लाह को मगर ये तो माजी की बात हो गई और टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तारिर साहब, आप मुझे मौका दे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो जेल मैनुअल्स हैं ये खान साहब खुद अमेंड करवा के गए हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप करप्ट एक्सेस में गिरफ्तार होते हैं या सजा होते हैं तो आपको ये सहूलियात नहीं होंगी, अगर फलाह में होते हैं तो ये नहीं होंगी। इट इज़ फॉर दी पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रिजन डिपार्टमेंट और उनकी एग्जेक्टिव के लिए कि वो उनकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करें और उसके अलावा ये अदालत से भी रिज्यू कर सकते हैं। मेरे से अगर कोई पूछे, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, तो बिल्कुल जो सहूलियात कानून के मुताबिक हैं वो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि जेल बाहर कैफ जेल होती है। ठीक, तार साहब, चूंकि वक्त की किल्लत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चूंकि उसके ऊपर बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपसे सवाल कर रहे हैं, चूंकि आपने हमेशा जमहूरियत की बात की और आपने हमेशा बात की फंडामेंटल राइट्स की, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की। अब जो आपने लॉ पास किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 तरमीमी बिल, उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को आपने ये राइट दे दिया है कि वो किसी के घर के अंदर घुस के वहाँ पे जो है रेड कर सकते हैं। ये जो आपने राइट दिया है, इसकी क्या ज़रूरत आपको पड़ गई और आप ये समझते नहीं है ये आर्टिकल 14 की खुला खिलाफ वर्जी है? मुनीज़े, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट करता कि आप इसको अच्छी तरह पेश करके आती हैं। आपको याद होगा कल सेनेट के फ्लोर पे, ऑल्दो कि ये बिल मेरा नहीं था, ना मैं इसका बनाने वाला हूँ, ना इसको मैंने तैयार किया या इसका खालिक नहीं, मगर लॉ एंड जस्टिस के तो वजीर आप हैं। मेरी सुन लेना तो मुनीज़े, मैंने तो कल खुद हुकूमत पूरी का जिम्मा उठाते हुए मैंने ये सारी तरमीम कल विड्रॉ की हैं और आज जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हुआ है उसमें ऐसी कोई शिक नहीं डाली गई जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को गिरफ्तारी के लिए या तलाशी के लिए इख्तियार दिया गया है। वो शिक्के निकाल के इसको साफ सुथरा करके ट्रांसपेरेंट करके कल सेनेट से मंजूर कराया था। आज कौमी असेंबली, सर, आज कौमी असेंबली की वेबसाइट पे एक बिल अपलोड हुआ है सुबह, और उस बिल के तहत इंटेलिजेंस इदारे जो है किसी जुर्म या किसी जुर्म के होने की शक में किसी के भी घर घुस सकते हैं बगैर किसी वारंट के और उस शख्स की तलाशी ले सकते हैं। पिछला बिल था, अगर आप मुझे बिलीव करती हैं, आई एम स्टेटिंग ऑन थ्रू योर टेलीविजन, ये मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पे कल भी कहा। आज उसका क्लॉज 9 थी, उसमें सेक्शन 2A का इजाफा किया जा रहा था प्रपोज बिल में, वो विड्रॉ हो चुकी है, कल की डिलीट कर दी गई है और आज भी वो डिलीटेड है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कल इसमें नोटिफाई होना है। अगर आपको ये नजर आए तो मैं आपका जुर्मदार। तो पर सर, इस तरमीमी बिल में है क्या? मैं अर्ज कर देता हूँ। ये 1923 में जब डॉक्यूमेंट को बयान किया गया था तो डॉक्यूमेंट था ए रिटन पेपर और पार्टली रिटन और समथिंग रिटन ऑन अ सब्सटेंस, कपड़े पे पत्तों पे जो लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट होते हैं डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे वर्चुअल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी तशरीह कर दी गई है। 1976 से FIA इसकी फेस एजेंसी थी, लेकिन वो FIA शेड्यूल में तो डाल दिया गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर FIA को नहीं डाला गया था।
उसकी वजह से कई दफ़ा प्रोसिक्यूशन में प्रॉब्लम आती थी। मगर अगर हम गलत नहीं है तो क्या FIA जो JIT तश्कील देगी उसके अंदर भी इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो तहकीक करेंगे, दुरुस्त? मुनीज़े, इस वक्त मुल्क के 10 कवानीन हैं जिनमें इंटेलिजेंस इदारे JIT का हिस्सा बनते हैं। ये पहला कानून नहीं है और उस तरह के 10 इदारे हमने तो और रह गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मगर सर एक सवाल ये बनता है कि तहकीक करना जो है, क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको जानते हैं या कि सिविलियन एजेंसीज बेहतर रहती हैं तहकीक में? नहीं, सिविलियन एजेंसी बेहतर होती हैं, लेकिन मुल्क में ऑलरेडी बेतहाशा जगहों पे बहुत सारे कवानीन में जब सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए ये इख्तियार हुकूमतों के पास है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और आज तक कम से कम मैं आपको ये बात रिकॉर्ड से कह सकता हूँ कि कुछ 150 से 200 दफ़ा ये हुआ है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने JIT तश्कील दी है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान हैं। ये कोई नई प्रोविजन नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे मुल्क में कम से कम 8 से 9 जगह पे ये प्रोविजन मौजूद है। मगर इतनी उजलत में इतने सारे बिल्स आपने पास कर दिए, हम अक्सर जब पार्लियामेंट कवर करते हैं तो वहाँ पे कोरम भी पूरा नहीं होता। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आखिरी दिनों के अंदर इतने सारे बिल्स आप पास कर दें? कई MNAs ने हमें बताया कि जो बिल्स उनको दिए गए और जो बिल्स पास हुए उनकी नौयत ही कुछ और थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि हर चीज़ आजकल ट्रांसपेरेंट दौर है। सुबह वारंट निकल आएंगे सारों के कि जी ये कहा गया कि आपका पास ये हुआ, ये ऐसे नहीं होता। असेंबली में एक प्रोसीजर्स हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, आप उसके आर्काइव्स में से रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं, ये आपका हक है और मीडिया उसे कवर कर रहा होता है। ये अब इस तरह का तो ना दोष दें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे रवैये हमारी चीज़ को एंड पे रखते हैं, आखिर पे ले जाते हैं कि चले जी कल करेंगे, परसों ये महकमों ने करते होते हैं, ये वजारत कानून का काम नहीं। महकमे लेट लेके आए फिर वो भागम भाग कहते हैं जी हमारा भी निकलवा दे, बंदे इसमें पिस जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब आज़म नज़ीर तारर साहब, लॉ मिनिस्टर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के अंदर वो कवानीन या वो रेगुलेशंस नहीं जो अब नेशनल असेंबली के वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को वो इख्तियार नहीं दिया गया कि वो किसी भी घर के अंदर घुस के जो है वो वहाँ पे रेड कर सकते हैं या तलाशी ले सकते हैं। वो कहते हैं कि जो बिल इस वक्त अपलोड हुआ है वो उस तरीके का नहीं जो अब पास हुआ है। ये अब हम देखेंगे कि किस नौयत का बिल पास हुआ है। बहरहाल JIT के अंदर जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज तहकीक करेंगी। नाज़रीन, आज के लिए मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।